انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا اور پھر وہی انسان گر کر سب سے نچلے درجے تک جا پہنچا۔ بہترین ساخت اس کا باشعور ہونا تھا۔ اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا تھا، مگر اس نے شعور کے اس نور کو انا کے اندھیرے سے بدل دیا اور یوں وہ اسفل السافلین بن گیا۔ انسان پر زندگی کا جو تجربہ اس وقت بیت رہا ہے، اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو یہ بات کتنی سچی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت جو انسانی زندگی تاریکی اور اندھیرے کا تجربہ کاری ہے، کیا اس پر کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے؟ جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، ایک اندھیرا نظر آتا ہے۔ انسان اتنا گر چکا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی نیچے جا پہنچا ہے۔ کچھ انسان زندگی کے ساتھ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے اور خود اس زمین کے ساتھ کر رہا ہے جس پر وہ جی رہا ہے۔ اسے دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا۔ سوچو اس انسان کے بارے میں جو اپنے بہترین فرنشڈ دفتر میں بیٹھ کر اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے کہ فضائی بمباری کرو اور پورا شہر تہس نہس کر دو۔ اس شخص میں انسان ہونے کی کتنی خصوصیات باقی رہ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جنگل میں شیر سب سے بڑا درندہ ہے، مگر تہذیب نامی انسانی جنگل میں انسان جیسا شفاق درندہ شاید وہ بھی نہیں۔ وہ اتنا ظالم نہیں کہ جانوروں کو صرف مارنے کے لیے مارتا پھرے، مگر انسان انسانوں کو صرف مارنے کے لیے مارنے نکل پڑتا ہے۔ پچھلی جنگ عظیم میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو اسی رات لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اگلی صبح جب ایک صحافی نے امریکی صدر ٹرومین سے پوچھا، کیا یہ حکم دے کر تم رات کو سو پائے؟ ٹرومین کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، اتنی گہری اور پرسکون نیند مجھے کافی عرصے بعد آئی تھی۔ سوچو، ایک شخص کے ایک حکم سے 1,00,000 لوگ مر گئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑے عرصے بعد سکون کی نیند سویا۔ وہ انسان جس کے اندر کا انسان زندہ ہوتا، کیا کبھی یہ بات کہہ پاتا؟ کیا یہ آواز تمہیں انسانی آواز لگتی ہے؟ کیا تم کہو گے کہ اس انسان کے اندر کوئی شعور ہے جو بیدار بھی ہے؟ یہ آواز انسان کے اندر چھپے کسی حیوان کی ہو سکتی ہے، مگر یہ سچ ہے، یہ ہوا ہے، اور بربادی صرف ٹرومین کی نہیں ہے۔ تم انسان کو غور سے دیکھو، وہ اذیت پسند ہو گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ اس انسان کے ساتھ ضرور ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بنیادی خرابی اس میں پیدا ہو گئی ہے جس کی ساری لذت دوسروں کی تکلیف میں چھپی ہے۔ اس کا سارا مزہ دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے سے جڑ گیا ہے۔ آج انسان اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگا ہے۔ کیا کہو گے اس عادت کو؟ کیا یہ ایک نارمل عادت ہے؟ اور یاد رکھنا، یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو خوشی نہیں دے سکتا اسے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ جسے دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے میں مزہ آتا ہے، اس کی راہ میں بھی قدرت کانٹے ہی بچھاتی ہے۔ جو اذیت دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اسے بدلے میں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص دوسروں کی زندگی میں کانٹے بوتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں پھول نہیں کھل سکتے۔ جو تم دیتے ہو وہی واپس آتا ہے۔ جو تم دوسروں کی زندگی میں شامل کرتے ہو وہی تمہاری زندگی میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل اصول ہے۔ یہ اسی کو واپس دیتی ہے جو اس کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہر عمل کا ٹھیک ویسا ہی رد عمل دیتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ملتا جو تم نے دنیا کی طرف نہ پھینکا ہو۔ جو نفرت پھینکتا ہے، نفرت ہی واپس آتی ہے۔ جو محبت بانٹتا ہے، محبت ہی لوٹ کر آتی ہے۔ اگر غور کرو تو یہ پوری دنیا در حقیقت تمہارا عکس بن جاتی ہے۔ تمہارا چہرہ ہر چہرے میں چھلکنے لگتا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو اس لیے کہ تم نے دکھ دیا ہے۔ اگر ہر طرف نفرت نظر آ رہی ہے تو وہ ہر طرف نہیں، صرف تمہارے اندر ہے۔ تم اسے باہر پھینک رہے ہو
اور پھر وہی واپس حاصل کر رہے ہو۔ غور سے دیکھو، انسانی زندگی میں آج جتنا اندھیرا، جتنا دکھ، جتنی نفرت اور جتنا تشدد ہے، شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں رہا۔ یہ کہنا یا بتانا مایوسی نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی ہے۔ یہ تو بس دیوار پر لکھا ہوا سچ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم مایوس ہو جاؤ، اور نہ ہی مجھے کوئی مایوسی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تاریکی، یہ دکھ اور یہ نفرت ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ جو اندھیرے میں کھڑا ہے وہ اپنی وجہ سے کھڑا ہے، اس نے خود پہ اندھیرا چنا ہے، اور آج بھی پورا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو نور میں نہا سکتا ہے، وہ چاہے تو سکھ میں ڈوب سکتا ہے۔ اندھیرا ہو یا روشنی، دکھ ہو یا سکھ، یہ سب تمہارا انتخاب ہے۔ تم جو چاہو وہ چن سکتے ہو۔ اندھیرا ہے یا روشنی، دکھ ہے یا سکھ، یہ تمہارا انتخاب ہے۔ تم جو چاہو وہ چن سکتے ہو۔ جب میں کہتی ہوں کہ دنیا میں اندھیرا ہے، جب میں تمہاری توجہ دنیا کے دکھ کی طرف دلاتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں مایوس کرنا چاہتی ہوں۔ جس دن تم نے اندھیرا دیکھ لیا، انسانی دکھ کو پہچان لیا، اسی دن تم خود اس سے باہر نکلنے کی راہ بھی ڈھونڈ لو گے۔ پھر تم کسی مرشد کے پیچھے نہیں بھاگو گے۔ یاد رکھنا، اندھیرا وہی جان سکتا ہے جس کی آنکھیں ہوں۔ جو اندھا ہو وہ اندھیرا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اندھیرے کو اندھیرے کے طور پر نہیں جان سکتے۔ انہیں نہ روشنی کا شعور ہوتا ہے اور نہ اندھیرے کا۔ اندھا شخص اندھیرے کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اندھیرے کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف روشنی دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اندھیرے کو دیکھنے اور اس کا شعور حاصل کرنے کے لیے بھی آنکھیں درکار ہوتی ہیں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ نہ روشنی دیکھ سکتا ہے اور نہ اندھیرا۔ اگر تم اندھیرا دیکھ رہے ہو تو بلا شبہ اندھیرا برا ہے، مگر یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ تم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اگر تم دکھ محسوس کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ تم ابھی پلٹ سکتے ہو۔ جو بھی لمحے تمہیں میسر ہیں، ان میں سے کسی بھی لمحے تم پلٹ سکتے ہو۔ پلٹنے کا اختیار ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے پاس ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم عمر کے کس حصے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے گہرے مسائل میں گھرے ہوئے ہو، کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، یا کتنے بڑے مقاصد کا تعاقب تمہیں بے چین کر رہا ہے۔ چاہے تم کسی ملک کے صدر ہو یا ایک دیہڑی دار مزدور، زندگی کا جو تجربہ تم پر بیت رہا ہے، وہ تمہارے ایکشنز اور تمہاری سوچوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ابھی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، تصور کرو کہ ساری دنیا ختم ہو گئی ہے اور صرف تم باقی رہ گئے ہو، تم اور زندگی سے دھڑکتا ہوا تمہارا دل۔ اس لمحے کو غور سے دیکھو۔ ابھی اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے اس لمحے کو دیکھو۔ کیا اس لمحے میں کوئی مسئلہ موجود ہے؟ تمہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ لمحہ زندہ ہے، اور زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ انا کی زندگی، ایگو کی زندگی، پرسنالٹی کی زندگی، اصل میں تمہاری زندگی ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف تمہارے حیوانی وجود کی بقا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر اس زمینی حیوانی وجود کے اندر کچھ آسمانی بھی ہے، اور اس آسمانی حصے کو دنیا کی کوئی چیز چھو نہیں سکتی۔ جس لمحے چاہو آنکھیں بند کر کے اپنے اس وجود کو محسوس کر سکتے ہو، اور دیکھ سکتے ہو کہ اس وجود کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں۔ دوسروں کو قابو میں رکھنے کے وسائل ممکن ہیں ہوں یا نہ ہوں، مگر خود پر اختیار تمہارے پاس ہر وقت موجود ہے۔
یاد رکھنا، اگر تم اندھیرا محسوس کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اندھیرا محسوس کرنے کے لیے بھی آنکھیں درکار ہوتی ہیں، اور تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں۔ بس اب انہی آنکھوں سے روشنی کو محسوس کرنا سیکھنا ہے۔ تم بہترین ڈھانچے میں تخلیق کیے گئے ہو، اب تمہیں خود چننا ہے کہ اس عظمت کو جیو گے جس کے ساتھ تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یا پھر بے سکونی، بے چینی اور مسائل کی دلدل میں ڈوبی ہوئی اسفل انائی زندگی گزارو گے۔ تمہاری نظر صرف مسائل پر ہے، اور یاد رکھو انا کی نظر ہمیشہ مسئلوں پر ہی رہتی ہے، کیونکہ اسی سے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ذرا وسائل کو بھی دیکھو۔ وہی آنکھ درکار ہے جو مسائل کو دیکھ رہی ہے، بس اسی آنکھ سے وسائل کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے، کوئی معمہ نہیں ہے، یہ تو صرف عام فہم بات ہے۔ تمہیں ہر لمحہ اختیار حاصل ہے، تمہیں خود چننا ہے کہ اس لمحے کو خوشگوار جینا ہے یا ناگوار۔ یہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم احسن تقویم کو چنتے ہو یا اسفل السافلین کو۔